کہ پاکستان میں گزشتہ 74 سالوں سے اس ملک میں اگر حکومت رہی ہے تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے۔ آج آپ کے اس مجلس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہ یہ تو عمران خان ہے، اگر آپ ٹرمپ کو بھی لے آئیں پھر بھی ختم نبوت کا قانون ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين صدق الله العلي العظيم۔ میرے انتہائی قابل قدر صدر مجلس، مقتدر علماء کرام، اکابرین ملت، ختم نبوت کے انتہائی معزز رہنمایان قوم، حاضرین مجلس، میرے انتہائی قابل قدر بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، میرے لیے اعزاز کی بات ہے کہ آج اس پروگرام میں آپ کے ساتھ شریک ہوں، بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہوں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کی حاضری کو قبول و منظور فرمائے۔ قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ اس سال بھی حضرت مولانا عزیز احمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے انہی کو دعوت دی تھی، لیکن دیگر مصروفیات کی وجہ سے وہ تشریف نہیں لا سکے۔ حکم فرمایا کہ آپ نے جانا ہے، اور بعد میں بھی انہوں نے ایک دو مرتبہ یاد دہانی کرائی کہ بھائی
کیونکہ آج جب میں یہاں آ رہا تھا راستے میں تو ان سے فون پر بات ہوئی. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ کہاں ہیں؟ میں نے کہا میں جا رہا ہوں جب ختم نبوت کے پروگرام میں. بڑے خوش ہوئے. تو ان کی طرف سے بھی آپ تمام حضرات کو سلام عرض کرنا چاہتا ہوں. میرے محترم ساتھیوں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ختم نبوت کے لیے ہمارے اکابرین نے جو جد و جہد کی ہے، جو قربانیاں دی ہیں، وہ پاکستان کے مسلمانوں سے ڈھکی چھپی نہیں. لیکن جب تک ختم نبوت کے مسئلے کو جلسوں، جلوسوں اور تحریک شہروں میں اور روڈوں پر چل رہی تھی تو مسئلہ حل نہیں ہوا. بالآخر جب یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں آیا تو باہر حضرت مولانا بن نوری رحمہ اللہ کی قیادت تھی اور پارلیمنٹ میں جمعیت علماء اسلام کا کردار تھا کہ 7 ستمبر سن 1974 کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے پارلیمنٹ میں یہ مسئلہ حل ہوا. اور الحمدللہ یہاں کے مسلمانوں نے سکھ کا سانس لیا. لیکن چونکہ قادیانی انہوں نے نہ اس فیصلے کو تسلیم کیا، نہ پاکستان کے آئین کو تسلیم کیا، اور مسلسل اس توہ میں لگے رہے کہ کسی طریقے سے ایک مرتبہ پھر اس مسئلے کو اٹھایا جائے اور پاکستان کے آئین میں کوئی ترمیم لا کر ختم نبوت کے اس مسئلے کو اگر ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کمزور ضرور کریں. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی ایک بل لایا گیا قومی اسمبلی میں، آپ حضرات کے علم میں ہے کہ قومی اسمبلی میں جمعیت علماء اسلام کو عددی اکثریت حاصل نہیں رہی، اور جب کبھی ایسا کوئی بل آ جاتا ہے پھر جب اسمبلی کے اندر ووٹ کی بات آتی ہے تو ہمارے اکابرین اکثر و بیشتر پھر یہ مسئلہ پارلیمنٹ سے قوم کی طرف لے آتے ہیں اور افرادی قوت کا مظاہرہ کر کے
پارلیمنٹ کے اندر پریشر ڈالا جاتا ہے. پیپلز پارٹی کے دور میں بھی جب عددی قوت پارلیمنٹ میں نہیں تھی تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت نے دیگر مذہبی جماعتوں کے ساتھ مل کر کراچی میں ایک بہت بڑا مظاہرہ کیا. اور ہمیں یاد ہے کہ جس دن کراچی کا مظاہرہ تھا اسی دن ایک رات قبل حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ عمرے کے سفر سے واپس آئے تھے اور کراچی کے اس اجتماع میں اعلان کیا کہ اگر آپ نے امریکہ یا امریکہ والوں سے وعدہ کیا ہے کہ ہم ختم نبوت کے اس قانون میں کوئی ترمیم کریں گے تو میں بھی روضہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری کے وقت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ یا یہ سر نہیں رہے گا اور یا پھر پاکستان میں اس قانون کو میں بدلنے نہیں دوں. میرے محترم ساتھی، اس کے بعد لاہور میں احتجاجی مظاہرہ ہوا جو لاکھوں انسانوں پر محیط تھا، اور اسی مظاہرے میں جب پشاور کے مظاہرے کا اعلان ہوا تو اس وقت کے وزیر اعظم جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور ان کے وزیر قانون نے قائد جمعیت کو بلایا اور کہا کہ ہم لکھ کر دینے کو تیار ہیں کہ ہم اسمبلی سے یہ بل بھی واپس کرتے ہیں اور آئندہ پھر کبھی ایسا بل لے کر نہیں آئے. نعرہ تکبیر. تاجدار ختم نبوت قائد ملت اسلامیہ مولانا فضل الرحمان. وقتاً فوقتاً ایسی کوششیں جاری رہیں، لیکن میرے محترم ساتھی، نہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو یہ جرت تھی اور نہ ہی مسلم لیگ کی حکومت کو یہ جرت ہوئی کہ وہ پاکستانی عوام، پاکستانی مسلمانوں کے جذبات سے کھیلتے ہوئے اس مسئلے کو چھیڑتے. لیکن میرے محترم ساتھی، جب سے یہ موجودہ حکومت آئی ہے، جب سے یہ لوگ برسر اقتدار آئے ہیں، ابتدا وزیر اعظم صاحب نے حلف برداری کی تقریب میں خاتم النبیین کا لفظ ادا نہ کر کی تھی، اور اس وقت ہم بھی یہ سمجھتے تھے کہ زبان پھسل گئی. لوگ بھی یہ کہتے تھے، لیکن آج معلوم یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے قصداً عمداً خاتم النبیین کا لفظ ادا نہیں کیا. اس کے بعد عاطف میاں کو اقتصادی کونسل کا ممبر بنانا، اور جب اس پر علماء نے احتجاج کیا تو صرف یہ نہیں کہ اقتصادی کونسل سے میاں عاطف کا نام ختم کیا،
بلکہ اس پوری اقتصادی کونسل کو ختم کر دیا۔ اس کے بعد آسیہ ملعونہ کی رہائی، یہ کوئی ان کے دور کا کیس نہیں تھا، یہ پیپلز پارٹی کے دور میں بھی تھا، یہ مسلم لیگ کے دور میں بھی تھا، لیکن ان کو یہ جرت نہیں ہو سکی تھی کہ ان کے دور میں کوئی ایسا فیصلہ آئے، لیکن ان حضرات کے دور میں وہ فیصلہ آیا، اور ابتدا میں یہ تسلیم نہیں کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ یہ کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن جب موصوف امریکہ گیا، وہاں ایک ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے تسلیم کیا کہ آسیہ ملعونہ کو میں نے باہر بھیجا۔ میرے محترم ساتھی، اس کے بعد کرتارپور راہداری کا کیس آپ کے سامنے ہے، اور یہی نہیں، ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ اس طرح کی باتیں کر کے لوگوں کے ذہن میں دین کی، ختم نبوت کی اہمیت کو ختم کیا جائے۔ اگر آپ کا حافظہ کام کر رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ایک وزیر نے یہاں تک کہا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا انسان عمران خان ہے۔ اس کے بعد خود عمران خان نے کہا کہ نعوذ باللہ نقل کفر نباشد، کہ صحابہ کرام تو ڈرپوک تھے، وہ نکلنے کو تیار نہیں تھے، اور کہا کہ مال غنیمت کو لوٹ مار کہا۔ ہم سوچتے تھے کہ یہ لوٹ مار کا معنی کہاں سے نکالا۔ میرے محترم ساتھیوں، قادیانیوں نے جو ترجمہ کیا ہے اس میں انما غنمتم کا معنی لوٹ مار لکھا ہے۔ ہماری نصاب کی کتابوں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے حوالے سے چوتھی کلاس کی دینیات کی کتاب سے وہ جملے نکال دیے گئے۔ آئے روز اس طرح کے باتیں کر کے وہ مسلمانوں کے دلوں میں ختم نبوت کی اہمیت کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اور آپ کے جذبات سے کھیلنا چاہتے ہیں۔ بعض مرتبہ ہم سے پارلیمنٹ میں دیگر پارٹیوں کے لوگ پوچھتے ہیں کہ مولانا صاحب تو بڑا سنجیدہ سیاسی رہنما ہے، بڑا سنجیدہ لیڈر ہے، یہ اس معاملے میں اتنی سختی کیوں ہے؟ یہ تحریک انصاف کے ساتھ آپ سیاسی ٹیبل پر کیوں نہیں بیٹھنا چاہتے؟ میرے محترم ساتھیوں، اگر بات ہمارے ذات کی ہو تو ہم درگزر کر سکتے ہیں، لیکن اگر بات ہمارے عقیدے اور ایمان کی ہو، اگر بات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کی ہو، اگر بات صحابہ کرام کے ناموس کی ہو، تو پھر آپ بتلائیں کہ اگر ہم اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں تو پھر کدھر جائیں ہم؟ پارلیمنٹ میں بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اکثر و بیشتر
تحریک انصاف کے لوگ آ کر کہتے ہیں کہ آپ اتنی سخت گفتگو کیوں کرتے ہیں؟ کبھی دوسری پارٹیوں کے خلاف تو آپ نے ایسی گفتگو نہیں کی۔ تو ہم ان سے بھی کہتے ہیں کہ یہ ہمارے عقیدے اور ایمان کی بات نہیں ہے، آپ کے عقیدے اور ایمان کا تحفظ بھی ہم کرنا چاہتے ہیں۔ اور میرے محترم ساتھیوں، یہ عالمی ایجنڈا ہے۔ ابھی چند روز قبل میری معلومات میں آیا ہے اور ہم اب سینٹ میں وہ قرارداد بھی لا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر انہوں نے کوشش کی ہے نادرا کا وہ شناختی کارڈ کا فارم، اس میں سے پھر وہ ختم نبوت والی شک ختم کی گئی۔ برطانیہ کا پارلیمنٹ وہ یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں قادیانیوں کو وہ حیثیت اور مراعات حاصل نہیں ہے۔ اس پر بھی پنجاب اسمبلی میں بھی، قومی اسمبلی میں بھی اور اب سینٹ میں بھی ہم قرارداد لے کر آئے۔ میرے محترم ساتھی، انہوں نے جس طرح پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا ہے، آج پاکستان میں بسنے والا ہر فرد وہ پریشان حال ہے معاشی طور پر، اور دنیا جہان کا اصول ہے کہ اگر کسی قوم کو غلام بنانا ہو تو پہلے اس کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دو کہ اس پر بھوک طاری ہو، اور وہ بھوک کے بدلے میں جہاں اپنے بچوں کو بیچ سکے، قتل کر سکے، وہاں بھوک کے بدلے میں اپنے ایمان کو بھی قربان کر دے۔ میرے محترم ساتھی، آپ کے سامنے ابھی اس حکومت کا ایک چہرہ ہے کہ انہوں نے معاشی طور پر اس قوم کو مہنگائی کے گھڑوں میں ڈال دیا ہے۔ لیکن میں عرض کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے تھرپارکر ضلع میں جہاں لوگوں کو روٹی کا نوالہ میسر نہیں ہے، وہاں لوگوں کو یہ روٹی اور معاشی طور پر تو مستحکم نہیں کر سکے۔ لیکن آپ حضرات کے علم میں لانا چاہتا ہوں کہ وہاں قادیانیوں کو انہوں نے ہزاروں کنال زمین الاٹ کر دی۔ پھر اگر ان کو کہیں کہ آپ قادیانی نواز ہیں تو ناراض بھی ہوتے۔ میرے محترم ساتھ، اور ہم یہ سمجھتے کہ پاکستان میں گزشتہ 74 سالوں سے اس ملک میں اگر حکومت رہی ہے تو وہ بالواسطہ یا بلا واسطہ اسٹیبلشمنٹ کی رہی ہے۔ اور میرے محترم ساتھی، ہمارے اکابرین نے سن 73 اور 74 میں یہ کردار ادا کیا کہ ملک کے آئین میں آپ کے عقیدے اور ایمان کو محفوظ کیا، اور اس میں ختم نبوت کے عقیدے کو محفوظ کیا ہے۔ لیکن آج
عالمی ایجنڈے کے تحت جن لوگوں کو اقتدار میں لایا گیا ہے ان کے ذمے یہ لگایا گیا ہے کہ آپ نے اس عقیدہ ختم نبوت کے قانون کو یا تو ختم کرنا ہے، اور اگر یہ نہیں ہوتا تو پورے آئین کو ختم کر دو، ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اس ملک کو ختم کر دو، اس کی پرواہ نہیں ہے، لیکن قادیانی کو ایک مرتبہ پھر اس ملک میں راستہ ملنا چاہیے۔ ہم نے کئی جگہوں پر، اور آج آپ کے اس میں بھی یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ممکن نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام کا ایک ورکر، یہاں ایک بھی مسلمان زندہ ہو اور یہ ختم نبوت کے اس قانون کو اسمبلی کے فلور پر چھیڑ سکیں، ممکن نہیں ہے۔ یا ہم نہیں ہوں گے یا پھر یہ ملک نہیں ہوگا، لیکن ختم نبوت کے عقیدے کو نہیں چھوڑیں۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت سینیٹر مولانا عطاء الرحمان، نعرہ تکبیر۔ اور میں آج آپ کے اس مجلس میں، بھائی بس کریں، میں آج آپ کے اس مجلس میں اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کہ یہ تو عمران خان ہے، اگر آپ ٹرمپ کو بھی لے آئیں پھر بھی ختم نبوت کا قانون ہم بدلنے نہیں دیں گے۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت مولانا فضل الرحمان، مولانا عطاء الرحمان۔ ہم بھوک افلاس برداشت کر سکتے ہیں، ہم معاشی طور پر کمزور ہو جائیں گے، لیکن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ہمارا ایمان روز بروز بڑھتا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھو، اگر ختم نبوت پر قربانی کا وقت آیا تو جمعیت علماء اسلام کی قیادت آگے ہوگی اور آپ مسلمان پیچھے ہوں گے۔ پہلی قربانی ہم دیں گے، اس کے بعد آپ کو کہیں گے کہ آئیں قربانی۔ نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، جمعیت علماء اسلام، مولانا عطاء الرحمان۔ میرے محترم ساتھیوں، اس تمام تر جد و جہد میں بھائی بس کریں، بات کرنے دیں۔ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں۔ آج اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ سیاسی طور پر، لسانی طور پر، قومیت کے نام پر، صوبائیت کے نام پر اس قوم کو تقسیم کیا جائے، لیکن اس سے بڑھ کر وہ مذہب کے نام پر قوم کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ لہذا اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس ملک میں جہاں آئین پاکستان کا تحفظ ہمیں عزیز ہے، وہاں ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے بھی یہ قانون ہمیں عزیز ہے، اور اس کے تحفظ کے لیے ہم نے مذہبی ہم آہنگی پیدا کرنی ہے۔ ہم نے آپس کے فروعی اختلافات کو ختم کرنا ہوگا، ملی وحدت کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ اور آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے،
अफवाहें जल्दी फैलती है, लिहाजा मैं आज के नौजवान को भी अर्ज करना चाहता हूं कि जब तक कोई ऐसी तस्दीक न हो, खाली खोले नारों के पीछे मत जाओ। क़यादत की बात को समझने की कोशिश करो। इस वक्त क़यादत सिर्फ पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तानी हुक्मरानों का मुकाबला नहीं कर रहे। इस वक्त आपकी क़यादत वो आलमी इस्टेब्लिशमेंट और आलमी गुंडागर्दों के खिलाफ नबर्द आज़मा है। उसके लिए आपकी यकजहती की ज़रूरत है, आपके इत्तेहाद की ज़रूरत है। अगर आप और हम एक हुए और क़यादत की पुष्ट को हमने मजबूत रखा तो मुझे यकीन है कि न आलमी सतह पर इस अकीदे खत्म नबूवत के खिलाफ साजिश हो सकती है और न मुल्क के अंदर ऐसी साजिशें कामयाब हो सकती हैं। तो मैं आप हजरात का यहाँ शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि जिस मोहब्बत के साथ आप यहाँ आए हैं, इसी मोहब्बत के साथ अपने कौम, अपने लोगों में ये पैगाम लेकर जाएं कि हमने अक़ीदे ख़त्म नबूवत और पाकिस्तान के आईन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए यकजहती का मुज़ाहरा करना है। मैं आखिर में एक मरतबा फिर अपने कायदीन का, ख़त्म नबूवत के सरबराहान का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मेरा और आपका हामी व नासिर हो। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।